بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ اور میں کشف المحجوب کے درس میں حسب معمول شریک ہیں۔ آج حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی جو بحث آپ اور میں نے پڑھنی ہے اس کا موضوع ہے کہ اصحاب صفہ کا تذکرہ مبارک۔ اچھا، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو تصوف کی حقیقت واضح کی، پھر لگتا یہ ہے کہ آپ تصوف کی بنیادوں پر بحث فرما رہے ہیں۔ خلفائے راشدین کی زندگی سے ہمیں تصوف کے کون سے رہنما اصول ملتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے خلفائے راشدین کا تذکرہ اس اعتبار سے فرمایا کہ ان کی زندگی میں یا سیرت میں تصوف کے یہ پہلو نمایاں تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ائمہ اہل بیت جن کے خاندان کو نجابت، شرافت یا طہارت ازل سے ملی ہوئی تھی، ان کا آپ نے تذکرہ خیر کیا۔ اس کے بعد اصحاب صفہ کا طرز عمل بئیں طور بیان کیا کہ اصحاب صفہ کا یہی طرز عمل بعد میں امت نے جب نقل کیا تو وہ طبقہ اولیاء کہلایا۔ تو اصحاب صفہ کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ اس بات پر امت متفق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت مسجد میں فروکش تھی۔ اب یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ فرمایا کہ اس پر امت کا اتفاق ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ چونکہ آپ نے بعد میں اصحاب صفہ نے جو کیا اس عمل کی آگے نقالی، اس کی حکایت یا اس کی اتباع اولیاء نے کی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اولیاء جس طرز زندگی کے قائل ہیں، جس ڈھب اور طریقے کے قائل ہیں، تو ان کا میتھڈ، منہج، اسلوب اسلاف امت میں نہیں ملتا۔ تو آگے داتا سے وضاحت میں بھی فرمائیں گے کہ انہیں اصحاب صفہ کے طرز پر عمل کرتے ہوئے اولیاء کرام نے زندگیاں گزاری۔ تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اس بات میں امت متفق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ایک جماعت مسجد میں فروکش تھی، یعنی مسجد کے ہی ہو کے رہ گئے، یعنی ان کی کوئی اور مصروفیت نہیں۔ انہوں نے مسجد میں زندگی گزاری اور مسجد کے ساتھ ہی تعلق رکھا، تو مسجد میں رہ کر عبادت میں، ریاضت میں، تبلیغ میں، جہاد میں شرکت کی۔ یہ لوگ ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ لوگ دنیا سے دستکش اور کسب معاش سے آزاد تھے۔ یہ اولیاء کچھ ایسے بھی ہیں امت میں، بلکہ ان کی تعداد کثرت سے ہے، جو آپ کو اور مجھے کسب معاش کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح دنیا کے ماحول میں دنیاوی الجھنوں، دنیاوی محبتوں، مال اور مرتبے کی محبت کے پیچھے بھاگنے والے بھی نہیں نظر آئیں گے۔ تو یعنی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب صفہ کے اس عمل پر اتفاق امت بیان کیا اور ان کی چند خوبیاں بیان کیں، تو یہی خوبیاں آپ کو بعد کے اولیاء میں بھی نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ کہا کہ وہ مسجد کے ہی ہو کے رہ گئے، دوسرا کہا کہ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، یعنی ان کو جب بھی دیکھا گیا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، جہاد پر جاتے ہیں۔
اور تیسرا ان کی خوبی یہ لکھی، دنیا سے بالکل اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کسب معاش کرنا بھی چھوڑ دیا، یعنی ان کے ہاں کسب معاش بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی جماعت کے بارے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ اب یہ ان کی اگلی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ ان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی ویسے تو ذمہ داری تربیت کی، اصلاح کی، تزکیے کی، تعلیم کی اوورہال سب کے لیے ہے، لیکن یہ جو اصحاب صفہ ہے نا، ان کی حفاظت، نگرانی، تعلیم، تربیت آپ نے اتنی زیادہ کرنی ہے کہ ان پر خصوصی توجہ فرمائیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگیں کہ وہ لوگ جو اس نہج پر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر ان کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے ابو، اے میرے حبیب، ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کیجیے جو ہر وقت اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں آپ کو خصوصی آرڈر ملا کہ نہیں، باقی لوگ تو آئیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جی وقت نہیں، ٹائم نہیں، پھر کر لیتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی آپ کو آ جائے یا پھر آپ کے پاس گھر میں وقت ہو تو پھر ان کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے آپ ضرور مسجد نبوی تشریف لے آئیں۔ تو آپ نے دیکھا وہاں اصحاب صفہ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے چبوترا، تو وہ چبوترا اب بھی مسجد نبوی میں خاص جگہ پر نشاندہی ہے جہاں یہ اصحاب صفہ کے حضرات بیٹھتے تھے۔ داتا سے فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ان لوگوں کے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو یعنی ایک تو اس سے اندازہ لگا کہ ان کا یہ ڈھب جو زندگی تھا، مسجد میں فروکش ہو جانا، ہر وقت عبادت و ریاضت کے لیے چوکنا رہنا، اور پھر اس کے علاوہ دنیا سے ہاتھ کھینچ لینا اور کمانے کے لیے بھی بازاروں میں نہ جانا۔ تو اب دیکھیں اس کے لیے پھر ہر طرح کی مشکلات برداشت کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ وہ کہتے نہیں، اب جتنی بھی مشکل آئے گی ہم اس کو تو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال پھر ان کی فضیلت قرآن مجید میں آئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی ان کے فضائل و مناقب میں وارد ہوئی ہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ قرآن نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی اہمیت بیان کی، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے ارشاد عالیہ کے اندر اس طبقے کے خود مناقب فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ اس کتاب کے مقدمے میں میں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ پیچھے میں مقدمے میں اصحاب صفہ کے بارے میں تھوڑی سی خصوصیات بیان کرایا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فقر و مجاہدہ کے باوجود ان کی خوش دلی دیکھی تو ارشاد فرمایا، اے اصحاب صفہ، تمہیں مبارک ہو، اور جو لوگ تمہارے بعد تمہاری روش پر چلیں گے انہیں بھی میری طرف سے خوشخبری ہو کہ وہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے۔ یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ تشریف لائے تو یہ اصحاب صفہ کو بیٹھا دیکھا، تو آپ جب تشریف لائے تو فقر و مجاہدے کے باوجود، یعنی ان پر کچھ بھی مال دولت نہیں، پھر مجاہدے کے آثار ہیں، تنگی ہے، پریشانی ہے، لیکن عشق کے باوجود بھی دین کے ساتھ ان کی وابستگی
اور تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی، اس طرح کی چیزیں جب آپ نے دیکھیں تو بہت خوش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ یہ مسجد میں نہ بیٹھتے اور ہر بندہ بازار ہی گیا ہوتا تو صرف خوشی نہ ہوئے، تو ارشاد فرمایا اے اصحاب صفہ تمہیں مبارک ہو، اور جو لوگ تمہارے بعد تمہاری روش پر چلیں گے انہیں بھی میری طرف سے خوشخبری ہو کہ وہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے۔ یعنی ایک یہ گارنٹی دی کہ اصحاب صفہ کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، اور پھر یہ بھی گارنٹی دی کہ اصحاب صفہ نے جو 4 کام کیے بڑے شاندار، مسجد سے تعلق، ہر وقت عبادت و ریاضت، دنیا کی محبت کو چھوڑ دینا، اور کسب معاش سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لینا، اور اللہ کے لیے مکمل طور پر وقف ہو جانا۔ یہ جو طرز عمل تھا آپ کا، تو اس پر آپ کی قرآن نے بھی تعریف کی اس طبقے کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ یہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور جو ان کے طرز عمل کے مطابق چلے گا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو یہ اصحاب صفہ کا یہی وجہ ہے کہ صاحب عوارف المعارف نے اپنے کتاب میں بہت سارے ایسے اولیاء کی لسٹ دی ہے جن کے ہاں کسب معاش نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر عام سوال پیدا پھر ہوتا کیا ہے؟ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو قرآن و حدیث کی نصوص کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو ایک تو خود حدیث مبارکہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو صحیح معنی میں اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت حرم بن حیان کا واقعہ آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک خبر ملی کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں، تو میں ان کی زیارت کے لیے گیا۔ تو میں نے جب جا کر ان کی زیارت کی تو وہ عبادت کر رہے تھے، تو بھیڑیا ان کی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ تو میں بھیڑیے کو دیکھ کر پہلے تو ڈر گیا، لیکن نہ شیر بکریوں کو چڑھا رہا تھا۔ تو دوسرے راستے سے آ کر میں جب حضرت کے مصلی کے قریب آیا تو پھر آپ جب فارغ ہوئے تو آپ نے تو سب سے پہلے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا، اور ہماری ملاقات پہلی تھی۔ تو میں نے پوچھا حضرت صاحب میرا نام آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اس نے کہا پھر جس راہ میں آپ اور میں ہیں اس میں تو ناموں کا پتہ چلنا یہ تو ایک سادہ سا معاملہ ہے۔ تو کیسے آنا؟ ان کا میں وہ تو بتاؤں کہ یہ پہلا میں تجربہ دیکھ رہا ہوں کہ شیر بکریوں کو چراتے ہیں، بکریوں کو کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ کا ایک معنی یہ ہوتا ہے جب آپ صحیح معنی میں اللہ کے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، غیب کا رزق آپ کی طرف آ جاتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ داتا صاحب نے پتہ نہیں کیسے کسب معاش کیا، دلائل ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے تو کوئی کسب معاش نہیں کیا، ان کو دست غیب سے رزق ملتا تھا۔ یہ تو آپ ان کے جانے کے 1000 سال کے بعد بھی چلے جائیں تو آپ جا کر دیکھ لیں کہ وہاں رزق کی اتنی فراوانی وہ کہاں سے آ رہی ہے، تو آپ کو جواب ملے گا من کان للہ کان اللہ لہ۔ اس کو اگر آپ اور میں یہ سمجھیں کہ یہ اصحاب صفہ نے من کان للہ کان اللہ لہ کا باقاعدہ تجربہ کر کے صحابہ کی ایک جماعت نے امت کے سامنے اسوہ رکھا، یہ لیں آپ اللہ کے ہو جائیں اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کہ اسی طرح یہاں جو جملے تھے ذرا اس کو بھی غور سے دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصحاب صفہ کے فقر اور اصحاب صفہ کے مجاہدے کے باوجود بھی
ان کی دین سے رغبت، دین کے ساتھ دلچسپی دیکھی اور خوشی محسوس کی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جنت میں ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اور یہ بھی کہا کہ جو ان کے طرز عمل پر آئے گا وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ بعض لوگ نے سمجھی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، صحابہ تو حضور کے ساتھ ہوں گے، تو داتا صاحب اور غوث پاک اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ساتھ ہوں گے، وہ بھی ساتھ ہوں گے۔ جو اصحاب صفہ کی راہ پر چلے گا، حضور نے فرمایا کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب تائید میں جو عالمانہ سوچ کے مالک ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ حدیث نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے دعا کی، اللہم احینی مسکیناً وامتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین رکھنا، مسکینوں میں زندگی گزارنے کا موقع دینا، اور مسکینوں کے جھرمٹ میں جنت میں جانے دینا۔ تو یہ اصحاب صفہ یہ مساکین کا طبقہ ہے، تو انہی کی جھرمٹ میں آپ جائیں گے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ ایمان افروز بات ہے، آثار اور روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ جائیں گے، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو بھئی یا رسول اللہ وہ سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت بلال جنت میں جائے گا، اس نے میری سواری کی لگام پکڑی ہوگی، یہ پہلے جنت میں جائے گا، پھر سواری پر میں جاؤں گا۔ تو اندازہ لگیں وہ اصحاب صفہ کے امام ہیں اور اس جماعت کے فرد ہیں۔ اچھا، اصحاب صفہ کا طرز عمل اور فضیلت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ اب اس کے بعد آپ اگلی بحث فرما رہے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ ہیں کون، نام ان کے کیا ہیں۔ اصحاب صفہ کی تعداد، ان میں سے چند حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں، بہرحال مختلف روایات ہیں، تو ایک روایت کے مطابق تو 300 کے قریب اصحاب صفہ تھے، کچھ کہتے ہیں کہ 400 کے قریب تھے، 70 کی روایات بھی آتی ہیں۔ بہرحال سیرت نگاروں نے مختلف نام لکھے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 22 بندوں کے نام لکھ کر ان کے باقاعدہ لقب بیان کیے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے باکمال ہیں، لیکن ہر بندے میں آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی صفت اور خوبی غالب ہوتی ہے، تو اس غالب خوبی کا اور صفت کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے 11 بندوں کے صرف نام لکھے ہیں، یعنی 22 بندوں کے نام لکھ کر ان کا ایک ٹائٹل اور خوبی بتائی ہے کہ صحابی رسول میں کیا خوبی تھی، اور 10 کے صرف آپ نے نام لکھے ہیں۔ اور اس میں ایک ایمان افروز بات بھی ہے کہ آپ کو محبت ازواج مطہرات بڑی تھی، تو ایک ایسے بھی تھے اصحاب صفہ میں سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت میں ذرا گرفتار ہوئے، تو آپ وہاں فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا ان کو بھی اصحاب صفہ میں رکھیں، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ ان میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو وہاں الزام لگا اس الزام میں وہ شامل ہوا۔ بہرحال میرا دل نہیں مانتا کہ اس کو اصحاب صفہ میں سے رکھا جائے، تو بہرحال چونکہ آپ بہت جید صوفی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن جو اصحاب صفہ کا ایک معیار ہے، اخلاق ہے، اور ان کی جو طہارت کی سطح ہے، تو وہ جو صحابی رسول ہیں، صحابی تو ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا دل اس طرف مائل نہیں۔ بہرحال داتا صاحب وہ بات کر سکتے ہیں، آپ اور میں نے تو صرف نقل کرنا ہے۔ جملہ فرماتے ہیں کہ منادی حضرت جبار عاشق محمد مختار، جملے دیکھ لیں، حضرت
بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے تذکرہ فرمایا اور اس کے ساتھ 2 لقب لگائے، منادی حضرت جبار، اب جس کو آپ کہتے ہیں کہ مؤذن رسول، اب وہ مؤذن رسول کے لفظ کو یہ نہیں کہتے، وہ کہتے نہیں حضرت جبار کے لیے آواز لگانے والے۔ اچھا اس میں ذرا دیکھیں، حضرت رحمان نہیں کہا، حضرت جبار کہا، اشارہ یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا رنگ ان پر غالب ہوتا تھا، تو ان کی آواز میں وہ ایک ہیبت اور اللہ کی طرف بلانے میں ایک رعب کی کیفیت تھی۔ دوسرا فرمایا کہ عاشق محمد مختار، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اختیارات دیے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو آپ خلیفہ اعظم ہیں، تو اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں عاشق حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو میں پہلے القاب کے ساتھ نام پڑھ دوں، پھر میں پسند کرتا ہوں چونکہ اصحاب صفہ کا تذکرہ ہے، ہر بندے کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آنا چاہیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا تھی، کون تھے، کیونکہ جو لوگ سنیں گے بھئی چلو حضرت بلال کا نام تو آ گیا، چلو تفصیل نہ سے تھوڑا سا ہمیں معلومات تو ہونی چاہیے۔ دوسرے لکھا جی مقبول پروردگار محرم راز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبداللہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، تو دیکھ لیجیے ان کا کیسا خوبصورت تعارف آپ نے کرایا۔ مقبول پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب و مقبول صحابی۔ دوسرا محرم راز پیغمبر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے رازدان حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے بزرگ ہیں جی پیشوائے مہاجرین و انصار، متوجہ خدا بند غفار، ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، پیشوائے مہاجرین و انصار، یعنی اشارہ یہ تھا کہ مہاجرین صحابہ ہوں یا انصار صحابہ، ان کے بڑے لیڈر تھے، پیشوا تھے۔ متوجہ خدا بند غفار، اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ متوجہ تھے، عبادت گزار تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برگزیدہ اصحاب زینت، یعنی جن کو روحانی طور پر زینت و بزرگی ملی، ان میں بہت نمایاں برگزیدہ اصحاب یعنی اصحاب رسول میں بڑے بزرگ، زینت ارباب، عقل مند لوگوں میں صاحب زینت، تو ارباب کا لفظ عقل مند یعنی بہت ذہین آدمی تھے، سمجھدار تھے۔ ابو الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی گنج علم و خزینہ حلم، ابو مسعود عبداللہ بن مسعود الحزلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے لقب آپ نے بیان کیے۔ گنج علم، علم کے خزانے، و خزینہ حلم، حلم برداشت تحمل کے خزانے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگلے بزرگ ہیں جی صحابی رسول متمسک درگاہ حرمت، پاک از عیب و آفت، عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ متمسک درگاہ حرمت یعنی جو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ذات ہے،
یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ ہستی ہے تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے، ان سے متمسک، پاک از عیب و آفت، ہر عیب سے، آفت سے پاک عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب یہ جن 4 اور 5 کا میں نے نام لیا، اب میں ان کے تھوڑے تھوڑے حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پھر آپ کو مجھے اندازہ لگے کہ اصحاب صفہ میں سے جو لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ تربیت لیتے رہے اور صفہ کے اصحاب میں سے ہے تو ان کا آپ کو اور مجھے اندازہ لگے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جی۔ ذرا دیکھیں کہ ان کے بارے میں ہمارے مورخین نے کیا کچھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وصال آپ کا ہے 17 ہجری یا 21 ہجری کے درمیان دمشق میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک باب الصغیر کے قریب دمشق میں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے پھر علاقے میں چلے گئے تھے۔ آپ ان سابقین میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابق الحبشۃ ہو بلال، اہل حبشہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ایک بلال ہیں۔ تو آپ حبشہ سے غلام بن کے چونکہ یہاں آئے تو پھر آپ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اسلام کے لیے ان پر سخت مظالم کیے گئے، لیکن آپ احد کے نعرے لگاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خازن تھے۔ تو چونکہ ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے، تو اس نے جب دیکھا کہ آپ کا یہ غلام ایمان لے آیا ہے تو امیہ نے بہرحال تکلیف دینے کی، اور پھر جیسے آپ نے سنا کہ پتھر ان کے سینے پر رکھا جاتا، انگارے رکھے جاتے، گرم ریت پر لٹایا جاتا اور پھر کوڑے مارے جاتے، لیکن بہرحال یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو رخ زیبہ دیکھ لی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے، یا جس توحید کی دعوت انہوں نے دی ہے، تو چونکہ انسان بنیادی طور پر فطرتاً توحید پر پیدا ہوا ہے، الستو بربکم قالو بلا کا یہ وعدہ لے کر آیا ہے، تو وہ جو باطن کی صدا تھی وہ بھی ظاہر ہوئی، اور پھر عہد آداب کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دینی محبت اور ان کی آواز کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو پھر مؤذن بنایا۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ان کے بارے میں کہتے بھی ہیں کہ حبشی ہونے کی وجہ سے، پھر وہ تکالیف کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خلوص اور للہیت دیکھتے ہوئے ان کو اپنا مؤذن رکھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وزیر خزانہ بنایا۔ یہ ان کے باقاعدہ وزیر رہے۔ آپ کے والد کا نام ربا، والدہ کا نام حمامہ، بھائی کا نام خالد اور بہن کا نام افرا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ سب سے پہلے جس نے اذان کہی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دیکھیں، یعنی اب چونکہ ایک شخصیت کی ڈیٹیل تو میں بیان نہیں کروں گا، صرف حالات ہی مقصود ہیں۔ سب سے پہلے جس نے اذان کی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المرء بلال وہو سید المؤذنین، کہ بہت خوبصورت مرد حضرت بلال ہیں اور وہ تمام مؤذنین کے سردار ہیں۔ تو آپ نے دیکھا حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے 10 سال یا 15 سال مسلسل اذان دی تو اس بندے کو جنت میں بڑے اعزاز کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ تو چونکہ اذان دینے والا بندہ یہاں اللہ تعالیٰ کے نام کی بلندی کا باعث بنتا ہے، تو جی آپ سید المؤذنین ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ اسلام کی راہ میں جتنی تکالیف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی، شاید ہی کسی نے کی ہوں۔ مشرکین نے ان کو پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنائیں، سخت دھوپ میں ان کو لٹایا۔ ابو جہل انہیں منہ کے بل دھوپ میں لٹاتا تھا اور چکی کا پاٹ ان کے اوپر رکھ دیتا تھا، یہاں تک کہ دھوپ ان کو بھون دیتی تھی، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کا انکار کرو، مگر یہ کہتے تھے آہد آہد۔ ایک دفعہ انہیں ایسی ہی تکلیف دی جا رہی تھی کہ ورقہ بن نوفل کا گزر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اے بلال، آہد آہد کیے جاؤ، خدا کی قسم اگر اس حالت میں مر گئے تو ہم تمہاری قبر کو وسیلہ رحمت بنائیں گے۔ تو یہ جو ورقہ بن نوفل تھے، یہ چونکہ راہبوں کے پاس بڑی زندگی گزاری تھی، بڑے بڑے عیسائیوں کی تربیت یافتہ تھے، تو یہ بھی اس موقع پر موجود تھے، تو انہوں نے بھی حضرت بلال کو سمجھایا کہ تکالیف تو بڑی ہیں، لیکن اس کلمہ کو اور جس شخصیت سے تعلق جڑا ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ تو یہ ہے جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ دیکھیں اصحاب صفہ کا امام جہاں حضرت بلال جیسا بندہ ہو، تو ان اصحاب صفہ کی فضیلت کا، ان کے مقام و مرتبے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے جی جو بزرگ تھے صحابی، جن کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لقب دیے، مقبول پروردگار، محرم راز پیغمبر، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ کی ذات گرامی کے بارے میں بھی چند باتیں میں آپ کی ذرا گوش گزار کروں۔ ایک مشہور صحابی ہیں، کنیت ابو عبداللہ، معروف سلیمان الخیر، وہ اپنا نام سلمان بن اسلام بتایا کرتے تھے۔ اصبہان یا اصفہان کے قصبہ جئی کے رہنے والے تھے، پھر عیسائی مذہب قبول کیا اور دین حق کی تلاش کرتے رہے۔ ایک نصرانی عالم نے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو مواخات مدینہ کے موقع پر ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا گیا تھا۔ سلیمان اصحاب صفہ میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر بنا دیا۔ تو بہرحال چونکہ مختصر حالات ہیں، تو آپ کی جو جملے لکھے داتا صاحب نے، مقبول پروردگار، محرم راز پیغمبر، تو یہ ایک انسان کی پہلی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کا فطری مزاج ہے۔ تو دیکھیں ہیں وہ ایرانی نسل فارسی ہیں، وہ پہلے دین حق کی خاطر عیسائیوں کو ملتے رہے، تو چونکہ وہ جو
آپ کو پتہ ہے جو حق کا متلاشی وہ جھوٹے بندے کے پاس زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، اس کو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ غلط ہے۔ تو آپ بہت سارے راہبوں سے ملتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے، مذہبی مزاج لوگوں سے ملتے رہے اور حق کے متلاشی رہے۔ تو دیکھیں ایک بندہ ہے وہ کفرستان کا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران یا اصفہان جو علاقے ہیں یہ زرتشت مذہب کے علاقے ہیں، مجوسی تھے، آگ پرست لوگ۔ تو وہاں کا ایک بندہ ہے، اس کی فطرت دیکھ، وہ حق کی تلاش میں نکلتا ہے، راہبوں سے ملتا ہے، علماء سے ملتا ہے، اور پھر کسی ایسے راہب اور عیسائی عالم سے ملے تو اس نے بتایا یار ہم تو شاید وہاں پہنچیں یا نہ پہنچیں، تو آخری نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے۔ اس کے بارے میں جو نشانیاں لگتی ہیں، وہ جو فاران پہاڑ ہیں، یہ کتابوں میں آتا ہے، یہ مکہ اور مدینہ کی حدود میں جو پہاڑی سلسلہ ہے، یہاں ان کا ظہور ہونا ہے۔ اگر آپ وہاں جا سکتے ہیں تو تلاش کریں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں آ کے ملے۔ اس وقت آپ نے تازہ ہجرت ہی فرمائی تھی، یہ بھی اوپر سے آ گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے جو حق کا متلاشی ہو اور نبی کی نگاہ میں آ جائے تو پھر آپ ان کو خصوصی رازداری میں باتیں بیان طور کرتے تھے کہ اس کے اندر حق کی تلاش کا انوکھا جذبہ ہے۔ اچھا اس حدیث پر بھی غور کریں جس کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 تن پاک کو اپنی چادر میں لیا تو اس موقع پر حضرت سلمان فارسی فاصلے پر کھڑے تھے۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ان میں شامل ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آپ بھی ان میں شامل ہیں، یعنی اشارہ یہ تھا کہ جس طرح یہ میری اولاد ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو طہارت نسل اور طہارت نسب کا اعزاز دیا ہے، یہ تو چلو میری چادر کے جھرمٹ میں آ گئے، لیکن آپ اہل بیت کے فرد اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت پاکیزہ پر پیدا کیا ہے۔ پاکیزہ فطرت بڑے ہیں کہ کفرستان سے نکل کر آپ کہاں کہاں سے تلاش کرتے مجھے عامل ہے، جو میرے اپنے خاندان کے لوگ تھے ضد پر آ گئے، تعصب میں آ گئے، گمراہ ہوئے، مجھ سے جھگڑتے رہے، مجھے گھر سے نکال دیا، ان کو بھی دیکھیں اور حضرت سلمان فارسی کو بھی دیکھیں کہ ایک ایران کا باشندہ تلاش حق میں آ کر آپ کو ملا۔ اس لیے داتا صاحب نے ایک تو آپ کے جملہ بولا مقبول پروردگار، اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، محبوب صحابی، اور دوسرے لکھا محرم راز پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دین کی گہری راز کی باتیں کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایک لمبا سفر کر کے آیا، پھر فطرت ایسی ہے تو پھر ان سے راہبوں کے تجربات بھی پوچھتے تھے کہ میرے بارے میں راہب آپ کو کیا کہتے تھے۔ تو آپ حیران ہوں کہ ویسے بھی قرآن مجید میں بھی اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ آپ کے بارے میں جائے ہجرت، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی خصوصیات ہم نے پہلی کتابوں میں اس طرح بیان کر دی ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو۔ لیکن وہ یہودی عیسائی جو مدینہ کی حدود میں رہتے تھے وہ تعصب کا شکار ہوئے، اور حضرت سلمان فارسی پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، چونکہ جب ان کو پتہ چلا نا کہ یہ نبی ہیں تو انہوں نے آ کر آپ سے تکرار نہیں کی، معجزہ طلب نہیں کیا، چپ کر کے بیٹھے نہیں، ان کا یار یہ واقعی نبی ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو اولیاء کی باڈی لینگویج اور ان کے چہرے مہرے اتنے نورانی ہوتے ہیں، تو پھر نبی کا چہرہ مہرا، اور پھر وہ بندہ جو راہبوں کی صحبت میں رہ کر آیا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی مذہب کے عبادت گزار بندے مل جائے نا تو وہ گہرے بییں تو زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب میں بھی کیونکہ گہرے ہوتے ہیں، تو پھر جب اسلام کی مہمیز لگ گئی
تو ان کے اندر ڈیپتھ اور گہرائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ آپ نے دیکھا کہ داتا صاحب نے جس کو اپنا خلیفہ اعظم بنایا وہ ہندوؤں کا گرو تھا، تو وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے لیڈر تھا، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، لیکن جب اس پر آپ کی نگاہیں پڑیں اور اس کو فیض دیا تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے شاگردوں کو اور مسلمانوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بناتے، تو جو وہاں ہندوؤں کا لیڈر تھا اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ تو حضرت سلمان فارسی اس لیے آپ کے گہرے محرم راز بھی تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یہ بڑا رہے، اور ان کی جو سب سے بڑی خوبصورت بات کی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو مدائن کا گورنر بنائے۔ اشارہ یہ تھا کہ خلفائے راشدین بھی ان کو بڑی ترجیح دیتے رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر یہ جو خندق کھدوائی تھی، یہ بھی آپ کا ہی مشورہ تھا۔ تو چونکہ دیگر تہذیبوں کے عالم تھے تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ غزوہ بدر و احد بھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں، اب چونکہ سارے قبائل مل کر آپ پر حملہ آور ہونے لگے ہیں، اب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں حفاظت سے ہم رہ سکیں، تو اس طرف سے چونکہ پہاڑ ہیں وہاں سے تو مسئلہ نہیں، لیکن ان جگہوں پر اگر گہری خندق کھود دی جائے تو یہ بھی مشورہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کا مانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 3 شخصوں کی مشتاق ہے، یعنی جنت کہتی ہے کہ وہ بندے میرے دامن میں ہیں۔ تو یہ نہیں کہ صرف یہ جنت ہی ہیں، جنت شوق رکھتی ہے۔ ان میں ایک ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہم سے ہیں، انصار کہتے تھے کہ سلمان ہم سے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سلمان ہم سے ہیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، تو مہاجر صحابہ بھی ہیں، انصار بھی، یہ آنے لگے تو ان کی مقبولیت دیکھیں، تو حضور نے پوچھا کہ سلمان کن کے ہیں؟ تو مہاجرین نے کہا نہیں ہمارے ہیں، انصار نے کہا نہیں ہمارے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں یہ ہمارا ہے۔ تو اسے آپ اندازہ جس کو حضور خود اختیار فرمائیں اور جس پر فخر فرمائیں اور جس کے بارے میں یہ فرمائیں کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت رش کرے گی کہ نہیں میرے دامن میں حضرت سلمان فارسی آئے ہیں، بیٹھے ہیں۔ آپ نے طویل عمر پائی، 250 سے 350 سال تک کی روایت ہے، تو عمر بھی ان کی بڑی ہے، اور لگتا یہ کہ آپ پھر کچھ عرصے کے بعد جس طرح وہ رجال الغیب ٹائپ لوگ نہیں ہوتے، پھر آخری عمر میں لگتا یہ کہ آپ غائب ہو گئے، چونکہ ذرا طبیعت دیکھے شروع میں بڑی رازدان ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے خبر دی اللہ تعالیٰ 4 شخصوں سے محبت کرتا ہے، ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مدائن میں 35 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مدائن میں اب تک موجود ہے۔ اس علاقے کو سلمان پاک کہتے ہیں۔ سلمان پاک کی بستی تاک کسرا سے تقریباً 1 میل بھر دور ہے۔ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پہلو میں ہے۔ تو یعنی کتاب والے کا اشارہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو اس وقت بھی آپ کی لمبی عمر تھی، اس وقت کافی عمر لے کر ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک تو ہو گیا 10 ہجری میں، تو پھر ان کا وصال مبارک ہوا 35 ہجری میں۔ تو بہرحال یہ محبوب لوگوں میں سے تھے، منتخب لوگوں میں سے تھے۔
تیسرا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا اصحاب صفہ میں سے جس صحابی کو لیا وہ ہیں جی پیشوائے مہاجرین و انصار متوجہ خداوند غفار، یعنی مہاجرین و انصار کے لیڈر اور اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصی توجہ رکھنے والے حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عبیدہ بن جراح کی شخصیت عشرہ مبشرہ میں بھی آتی ہے اور آپ بہت مشہور صحابی ہیں، تو ان کا بھی ذرا میں تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں۔ نام جی لکھا ہے آپ کا عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام ہے، ابو عبیدہ آپ کی کنیت ہے، اپنے دادا کی طرف آپ کی نسبت ہے، اسی لیے ابو عبیدہ بن جراح مشہور ہوئے۔ مشہور صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، شام کے والی رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے وقت فرمایا ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تبصرہ کہ اب تو میں وصال کے وقت 6 رکنی کمیٹی بنا کے جا رہا ہوں کہ ان میں سے آپ کسی کو خلیفہ چن لیں، لیکن اگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں جانے سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن مظعون اور عبد الرحمن بن عوف اور ان کے ساتھیوں کو مشرف اسلام فرمایا۔ یعنی اشارہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ نے پہلے 3 سال مخفی تبلیغ رکھی۔ تو جن لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ نہیں آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے، قریب ترین لوگوں کو، تو پھر آپ کچھ عرصے کے لیے جو دار ارقم تھا وہاں پھر آپ مخفی طور پر رہتے تھے، تو باقی صحابہ لوگوں کو لے کر آتے تھے جو کہتے تھے جی ہم ذرا ان کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں، باتیں سننا چاہتے ہیں یا ایمان لانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یعنی اشارہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام میں جن صحابہ کو ایمان لانے کا موقع ملا ان میں ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بدر و احد میں حاضر ہوئے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ بدر کے موقع پر جن 3 صحابہ کو حضور نبی اکرم نے مقابلے کے لیے نکالا ان میں ایک صحابی ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، تو یہ وہ مشہور صحابی ہیں۔ بدر و احد میں حاضر ہوئے۔ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 22 اس وقت آپ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے معرکہ بدر میں باپ کو قتل کیا۔ یہ ایمان کی عجیب بات ہے کہ جب آپ کا والد آپ کے سامنے کفر کی طرف سے آ گیا، دیکھیں یہ انسان کے لیے کتنا ایک جذباتی مرحلہ ہوتا ہے، لیکن دین حق کی خاطر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر آپ کا باپ جب آپ کی تلوار کے نیچے آیا تو آپ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ آپ کی خصوصی بات تھی، اور قرآن نے آیت نازل کی کہ ایسے ایمان والے لوگ یا رسول اللہ آپ کو ملے ہیں کہ جو آپ پر اور دین پر اتنے جانثار ہیں کہ ان کے اندر دین کی محبت فطری محبتوں پر بھی غالب ہے، یعنی ماں باپ سے محبت نا فطرت میں غالب ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے جو آپ نے یہ معرکہ سر انجام دیا۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ احد کے میدان میں ایک ضرب سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں خود کے دونوں حلقے گھس گئے تھے۔ آپ نے قوت کا مظاہرہ کر کے انہیں نکالا، جس سے آپ کے 2 دانت اکھڑ گئے، جس سے آپ کا چہرہ اور خوبصورت ہو گیا۔ یہ بھی روایات ہے کہ غزوہ احد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور آپ جس سواری پر تھے اس پر گر کر زمین پر بھی آپ تشریف لائے، اور جو آپ نے خود پہنی ہوئی تھی
تو اس کی دونوں سائڈیں آپ کے رخساروں میں گھس گئیں، تو اس صحابی رسول نے ہمت کر کے اپنے دانتوں کے زور پر وہ خود نکالی، وہ حفاظت کے لیے جو آپ نے پہنی تھی، اور اس سے ان کے دونوں دانت تو اکھڑ گئے، لیکن ان کا چہرہ اور ان دانتوں کی جگہ سے نور نکلتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو یہ بھی شرف ملا، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بوسہ دے لینا۔ اب لامالہ جب نکالا ہوگا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جو لمس کی سعادت حاصل ہوئی اور جس انداز سے آپ نے وہ نکالا، اس کا کتنا آپ کو فیض ملا۔ خندق اور تمام غزوات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ آپ اکابر صحابہ میں سے تھے۔ امین الامت کا خطاب ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ دیکھنا بندے کی بعض اوقات ورکنگ سے اندازہ ہوتا ہے، حالانکہ وہاں تیر بھی چل رہے ہیں، لڑائی کا ماحول ہے، اس تیر اور لڑائی کے ماحول میں اور اس موقع پر اتنا چوکنا ہونا اور قیادت کے ساتھ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس وابستگی سے ہونا، یہ ایک عجب رنگ ہے طبیعت کا کہ نہیں وہاں، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جو بھی حالات تھے اس موقع پر آپ کے چہرے کا وہ خود بھی نکالنا اور آپ کا دفاع بھی کرنا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر امت میں ایک امانت دار بنایا ہے، میرے صحابہ میں میرا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا کہ ابو عبیدہ بن جراح کیسے اچھے آدمی ہیں۔ آپ کی وفات 18 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں 58 برس کی عمر میں بیسان میں ہوئی، اور بعض کا خیال ہے کہ آپ کی وفات امواس میں ہوئی۔ اسد الغابہ میں آپ کا مقام وفات مخل لکھا ہے، جو شام کا ایک علاقہ ہے۔ وفات کے وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا حاکم مقرر کیا گیا۔ یہ جی تیسرے بزرگ تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جن کی میں نے حالات آپ کے سامنے رکھے۔ اگلے بزرگ ہیں جی برگزیدہ اصحاب زینت ارباب، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت نمایاں نام، برگزیدہ بزرگ، اور پھر صاحب عقل لوگوں میں زینت، یعنی ان کو عقل، اور آپ کہہ لیں ارباب کا لفظی معنی ہوتا ہے پرورش اور سرپرستی، یعنی مقصد یہ کہ عقل مند بڑے تھے، سرپرستی کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو بڑی زینت دی تھی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ذرا میں آپ کے سامنے آپ کے حالات بھی رکھوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور آپ کے والدین سابقین الاولین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہیں، یعنی یہ آپ ان صحابہ میں سے اور آپ کے والدین بھی جن کو شروع میں اسلام لے آنے کی سعادت ملی۔ آپ تینوں کو راہ خدا میں بہت ستایا گیا، یعنی آپ کے والدین کو بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کی خاطر بہت تکالیف ہیں۔ آپ کے والد یاسر ہیں، جن کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش میں یاسر، حارث اور مالک مکہ پہنچے۔ حارث اور مالک تو یمن چلے گئے، یاسر مکہ میں ٹھہر گئے۔ اچھا، قدرت کا ایک عجیب نظام ہے، بلکہ میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کتاب اللمہ میں، اس میں صوفی بزرگ ہیں ابو نصر سراج رحمۃ، ان کا تذکرہ بھی داتا صاحب کرتے ہیں۔ ان کی وفات ہے 382 ہجری کی، اور داتا صاحب کی ہے 460 یا 65 کی، یعنی آپ سے بھی وہ پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث لکھی بڑی خوب، جس میں یہ باتیں سمجھی ہیں کہ یہ جو ایک حدیث الارواح جنود مجندۃ، اللہ تعالیٰ نے جب ارواح ساری پیدا کی
تو وہ لشکروں کے لشکر تھے. اب وہاں کچھ روحوں کی آپس میں دوستی لگ گئی اور کچھ روحوں کو آپس میں ملنے کا موقع نہ ملا. بعد میں جب وہ ارواح زمین پر آئیں، خواہ بعد زمانی ہو یا بعد مکانی، یعنی یہ نہیں کہ وہ زمانہ وہی ہو، زمانہ بھی الگ ہو گیا، جگہیں بھی الگ ہو گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو اکٹھا کر دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو دیکھنا وہ یمن کے ہیں، ایک بندہ گم ہوا، اس کی تلاش میں کسی نے بتایا کہ مکے جائیں، تو 3 بھائی مکے آئے، 2 چلے گئے، ایک وہیں کے اوپر رہ گئے. اور پھر یہ ہوئی حضرت یاسر ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اچھا، کہتے ہیں کہ حارث اور مالک تو یمن چلے گئے، یاسر مکہ میں ٹھہر گئے. آپ کا نکاح ابو حذیفہ بن مغیرہ کی لونڈی سمیہ بن خیاط سے ہوا، سمیہ بنت خیاط سے ہوا. جب عمار پیدا ہوئے تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا گیا. حضرت سمیہ پہلی خاتون ہیں جو اسلام کے لیے شہید کی گئیں. تو یعنی ان کے بارے میں روایات میں ہے کہ ان کو بڑی اذیت دے کر مارا گیا، تو ان کو اسلام کی پہلی شہید لونڈی کہا جاتا ہے جو بعد میں آزاد ہو گئی تھی. عمار بن یاسر اور سہیب بن سنان ایک ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور انہوں نے قبول کر لیا. ان دونوں کا اسلام 30 سے زائد آدمیوں کے بعد ہوا. یعنی یہ ہے کہ حضرت یاسر اور ان کا جو بیٹا تھا یعنی عمار، نہ حضرت عمار بن یاسر اور سہیب بن سنان یہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو 30 بندے پہلے ایمان لا چکے تھے. مطلب یہ ان کو 31واں یا 32واں آپ نمبر دے لیں تو یہ اس وقت کے یہ صحابہ ہیں. آپ ذوالہجرت ہیں اور نماز گزارانے قبلتین میں سے ہیں. آپ کو 2 ساتیں ملے، ایک تو آپ نے ہجرتیں 2 کی، ایک ہجرت حبشہ کی اور ایک ہجرت مدینہ، یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے. اور اس کے بعد آپ کو ان نمازوں میں بھی شرکت کا موقع ملا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے. چونکہ اس وقت آپ کو آرڈر تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. 17 مہینے آپ نے اسی طرح نماز پڑھی، لیکن آپ کا دل کہتا تھا کہ نہیں، مجھے نماز پڑھنے کا آرڈر یہ بیت اللہ اور یہ خانہ کعبہ جو مکہ میں ادھر دیا جائے. تو پھر حالت نماز میں جب آرڈر آیا تو جن صحابہ کو ان نمازوں میں مقتدی ہونے کا شرف ملا ان میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے. تو ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک واقعہ ہوا ایمان افروز اور اس واقعہ میں آپ بھی موجود تھے. عمار بن یاسر ان مومنین میں سے تھے جن پر اس لیے ظلم کیا جاتا تھا کہ وہ اسلام سے پھر جائیں. مشرکین آپ کو آگ میں جلاتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا نار کونی بردن و سلاما علی عمارہ. اندازہ لگائیں، یعنی ایک صحابی کو مسلمان ہونے کی بنا پر اور آپ کا امتی اور غلام ہونے کی بنا پر آگ کی تکلیف دی جاتی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے ہیں اے اللہ ابراہیم کے لیے تو نے آگ ٹھنڈی کی تو میرے عمار کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کر. آپ بدر اور خندق کی جنگ میں اور تمام غزوات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین میں شریک ہوئے تو انہوں نے دودھ کا شربت مانگا، اسے پی کر فرمایا آج پیارے دوستوں سے ملاقات ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کا آخری شربت جو تم پیو گے دودھ کا شربت ہوگا. بات نگاہ دیکھیں کہ وہاں لڑتے رہے، اور پھر جب آپ کافی زخمی ہو گئے تو آپ نے کہا چلو میں زندگی سے تو جا رہا ہوں، تو آپ نے کہا دودھ کا گلاس مجھے پلائیں. تو دودھ کا گلاس جو ہی آپ کو دیا گیا
تو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں اسی جنگ میں جب کہ آپ کی عمر 93 سال تھی 37 ہجری میں شہید کیے گئے۔ تو انصاری صاحب ذرا عمر بھی دیکھیں، 93 سال کی عمر کا بندہ اور اس کے اندر اتنا جذبہ، اور وہ بھی لگتا ہے کہ غلامانہ زندگی سے گزر کے آئے، والدہ لونڈی ہے، پھر ان کو شہید کیا گیا، آپ کو بھی ذرا اس طرح کی تکالیف دی گئیں، لیکن ان کا جذبہ ایمانی اور جذبہ محبت دین دیکھیں۔ 93 سال کی عمر تھی جب آپ نے وصال کیا اور 37 ہجری میں شہید کیے گئے، وہیں صفین میں دفن ہوئے۔ آپ کی ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تھی، اور آپ کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان الجنت تشتاق الی اربعۃ الی عمارہ علی و سلیمان والمقداد۔ حدیث لکھے داتا صاحب نے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت کی طرف سے آواز آتی ہے کہ مجھے 4 بندوں سے بڑا عشق ہے، ایک عمار سے، ایک علی سے، ایک سلیمان فارسی سے، اور ایک حضرت مقداد سے۔ تو یہ چوتھے اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ حضرت بلال کا تذکرہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہوا، حضرت عمار بن یاسر کا۔ آگے چونکہ 2 بزرگ ہیں، ان کے حالات مختصر ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ساتھ ملا لیں۔ اگلا جو صحابی رسول ہے اصحاب صفہ میں، گنج علم کے خزانے، خزینہ حلم اور تحمل کے خزانے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ میں سے تھے۔ اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر ایک کا رنگ اور ہر ایک کی فطرت بڑی جداگانہ ہے، اور ایک خاص خوبی ان کو اللہ کی بارگاہ سے ملی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود الحزلی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور انتہائی وفادار خادم ہیں، اہل صفہ میں سے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکثر ان کی والدہ ام عبد کی نسبت سے ابن ام عبد کہہ کر پکارتے تھے۔ اچھا، یہ ایک نام سے پکارنا اور نام کی بجائے کچھ اپنے پسند کے نام سے پکارنے میں بھی بعض اوقات ایک عجیب لذت ہوتی ہے۔ یعنی مسعود کہہ کے پکارنا یا اپنا صحابی کہنا، اس کی بجائے کہنا اے ابن ام عبد ادھر آؤ۔ تو حضور کا شروع سے ان سے بڑا لاڈ تھا، کیونکہ ان کی والدہ صحابیہ تھیں اور ان کے والد مسعود نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا تھا۔ جب نوجوانی کے عالم میں اسلام لائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر دست شفقت رکھا۔ آپ نے ان کو انکا غلام معلم، تم تعلیم یافتہ بچے ہو، فرمایا آپ کو فقیہ الامت بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں بڑی خوبصورت روایات بھی ہیں، کیونکہ والد صاحب فوت ہو گئے تھے، والدہ صحابیہ تھیں، تو یہ کسی قریش مکہ کے سردار کی بکریاں چراتے تھے۔ ایک دفعہ جب یہ بکریاں چرا رہے تھے، عمر ان کی کافی تھی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس وہاں سے گزرے، تو حضور نے ان کو کہا کہ آپ مجھے بکری کا دودھ دیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں کسی کا ملازم ہوں، تو یہ بکریاں ان کی ہیں، تو میں دودھ تو نہیں دے سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسی بکری ہے جو ویسے دودھ نہ دیتی ہو، اگر میں اس پر دست شفقت پھیروں اور وہ دودھ دے دے، پھر تو ہمیں تو دودھ دے دے گا نا۔ اس نے کہا پھر دے دوں گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک بکری لائیں، وہ لے آیا، تو آپ نے جب دست شفقت پھیرا تو اس نے اتنا دودھ جو وہ حیران رہ گئی، یہ کون آدمی ہے کہ میں بکریاں چرا رہا ہوں۔ تو وہ خود بھی پیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو پلایا اور ان کو بھی پلایا۔ جب وہاں سے آپ چلے گئے تو ان کے ذہن میں ایک سوال بھی گردش کرتا رہا
کہ یہ کون آدمی ہے، تو پھر آ کر جب تحقیق کی بھئی یہ تو نبی ہیں اور انہوں نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا ہے، تو پھر اس طرح کر کے آپ کے حلقہ احباب میں جب شامل ہوئے تو ذرا پڑھائی کے ساتھ کیونکہ بڑی رغبت تھی، تو آپ کو فقیہ الامت بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جن کو انتہائی سمجھدار لوگ اور گہرے لوگ کہے تو ان میں سے ایک آپ تھے۔ اچھا، ان کی طبیعت کی گہرائی دیکھیں، وہ کرتے کیا تھے؟ آپ کو فقیہ الامت بھی کہا جاتا ہے، آپ اسلام لانے والوں میں چھٹے تھے، یعنی چھٹے آپ آدمی ہیں جنہوں نے پھر اسلام قبول کیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ دوران سفر آپ کا تکیہ، مسواک، نالین مبارک، طہارت کا سامان سفر حضرت ابن مسعود کے پاس ہوتا تھا، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ذاتی اور نجی استعمال کی چیزیں تھیں وہی اپنے پاس، جس کے پاس حضور نبی اکرم کے نالین مبارک ہوں، اور آپ کے نالین مبارک ہمیشہ بغل میں رکھتے تھے اور پھر آپ کہیں آتے جاتے پہناتے تھے۔ آپ کا مسواک، تکیہ، بستر، باقی چیزیں وہ آپ کے پاس ہی ہوتی تھی، شیشہ، کنگھی اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگیں کہ کتنی رازداری بھی ہے، کلوزنس ہے۔ تو بہرحال پھر آپ کے پاس ہوتی تھی، چال ڈھال میں اور خوبو میں آپ سے بہت مشابہ تھے، کیونکہ قریشی تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی شکل بھی کافی ملتی جلتی تھی۔ ویسے بھی ایک قاعدہ قانون کے طور پر یاد رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو بھی لوگ رہے انہوں نے صرف آپ کا علم نہیں لیا، آپ کا فیض نہیں لیا، آپ کی ظاہری شخصیت کے اثرات بھی بڑے قبول کیے۔ اب ایک واقعہ سنیں جس ایمان افروز بھی ہے، اور محدثین نے جب اس پر کلام کیا تو پھر تسلی ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ، تو پہچان نہیں ہوتی کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل، قد اور جسم کا ماحول آپ سے بالکل الگ تھا۔ تو محدثین بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا بات ہے، تو اس کی جو توجیہ صوفیاء نے کی وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہوئی کہ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور اتنا قریب سے دیکھا، پھر آپ کی ساری باڈی کا جو مطالعہ کیا اس کا عکس آپ پر ایسے پڑا کہ اگرچہ آپ کا وجود تو تھا لیکن اس وجود پر ایک نورانی حالہ توجہ محمدی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے پھر حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر کہتے تھے یار میری زندگی بھر کی نمازیں بھی رکھ لے، روزے رکھ، جہاد رکھ، میرا سب کچھ رکھ لے، وہ 3 راتوں کا عمل مجھے دے دے۔ وہ کہتے تھے نہیں، وہ جو 3 راتیں میں نے جو کچھ دیکھا وہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو لا مولا جی آپ کی صحبت مبارکہ تو سب کو نصیب تھی، لیکن جن کو صحبت کا اتنا قربت کا فیض کہ 3 دن اور 3 راتیں اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ جو چونکہ بہت خدمت گزار تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کو بھی جن لوگوں نے دیکھا وہ کہتے حضور سے بڑی مطابقت تھی، وہی نورانیت، وہی چال ڈھال، وہی ڈسپلن۔ یہ چال ڈھال اور خوبوں میں آپ سے بہت مشابہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اتنا آنا جانا تھا کہ گھر کے فرد سمجھے جاتے تھے، حضور کے گھر بڑے آتے جاتے تھے۔ آپ کی اہلیہ فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، بدر، احد، خندق، خیبر کے غزوات میں حصہ لیا۔ آپ کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو آپ اس سے انداز لگیں کہ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو تھیں وہ آپ کی بیوی تھیں، اس سے بھی اندازہ لگیں کہ کس خاندان میں آپ کی شادی ہے۔ بدر، احد، خندق، خیبر کے غزوات میں حصہ لیا۔ حدیبیہ اور فتح مکہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ ابو جہل کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ تو جب وہ 2 انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں شدید زخمی ہو گیا تھا تو آپ نے دیکھا تو 2 صحابی تھے، چھوٹے نوجوان بچے، انہوں نے اس کو شہید کر دیا تھا۔ سر قلم غزوہ بدر میں آپ نے کیا تھا۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں قریش کے سرداروں کے سامنے اعلانیہ قرآن مجید کو بلند آواز میں تلاوت فرمایا۔ آپ دونوں ہجرتوں یعنی پہلی بار حبشہ اور دوسری بار مدینہ کی طرف ہجرت میں شریک ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد گوشہ نشین ہو گئے۔ یہ بھی ایک بڑی گہری طبیعت ہوتی ہے کہ جس میں حضور کے وصال کا جن پر شدید صدمہ ہوا ان میں آپ کا نام بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یرموک میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 ہجری میں آپ کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ 10 سال تک اپنے فرائض نہایت تندہی اور خوش اسلوب کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کا سب سے بڑا عالم تسلیم کیا جاتا تھا۔ قرآن کے بڑے عالم تھے۔ خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے قرآن حکیم کی 70 صورتیں خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یاد کی تھیں۔ یعنی رجحان تو یہ تھا نا کہ حضور صرف چند صحابہ کو خود پڑھاتے تھے، باقی وہ صحابہ آگے قرآن پڑھاتے تھے۔ تو بہت کم کو یہ سعادت ملی کہ آپ اتنا پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے 70 صورتیں خود حضور سے سن کے یاد کی ہیں۔ یعنی آپ کو کلام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی اتنی سعادت ملی۔ اچھا، اور قرآن کی ہر آیت کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک 4 شخصوں سے سیکھو، ابن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 32 ہجری میں 60 برس کے کچھ اوپر کی عمر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا مدینہ میں انتقال ہوا۔ مدفن آپ کا جنت البقیع میں ہے۔ تو یہ صحابی ہیں جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے صحابی چونکہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں تو ان کے بارے میں تذکرہ بھی مختصر ہے، میں کہتا ہوں میں وہ بھی ملا دوں۔ ان کی خوبی داتا صاحب نے لکھی ہے جی، موتا مسے کی درگاہ حرمت، پاک از عیب و آفت، عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان برگزیدہ صحابہ میں سے ہیں۔ عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود کے بھائی تھے، مکہ میں قدیم الاسلام تھے۔ یعنی ایک تو ان کو شرف یہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اصل تو دین اسلام میں فیض کا سرچشمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کو یہ لمحات جتنے زیادہ ملے ہیں اتنے وہ لوگ زیادہ گہرے ہیں، تو اس لیے قدیم الاسلام تھے۔ سب کی روایت یہ ہے کہ ہجرت حبشہ میں ملک حبشہ چلے گئے، مدینہ کی طرف ہجرت کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب عتبہ بن مسعود کے بھائی عبداللہ بن مسعود کے پاس ان کے بھائی عتبہ کی وفات کی خبر آئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، فرزند آدم اس پر قادر نہیں۔ جب لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، میرے بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے ساتھی تھے، یعنی یہ اکثر میرے ساتھ ہوتے تھے جب حضور کی مجلس میں جاتا تھا، اور سوائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سب لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھے۔
یعنی اشارہ بھی یہ تھا کہ یہ بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں، بڑے عالم تھے، فاضل تھے۔ اب میں جس زمانے میں ہوں، حضرت عمر کے علاوہ باقی سب سے زیادہ میں اپنے بھائی کو فضیلت دیتا ہوں۔ تو یہ ہے جی اصحاب صفہ کا تذکرہ۔ تو ان کا تذکرہ آپ اور میں نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان چیزوں کو سمجھنے اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔